کیونکہ زکوٰۃ ہے مال کی میل، تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری میل کو قبول کر لیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں امت مصطفیٰ کے صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن پوری کائنات کے اندر واحد ہستی محمد مصطفیٰ ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ مال کی میل ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہے حبیب وہ تیرا ہی تو مال ہے جس میں کوئی میل نہیں ہے۔ حبیب وہ تیرا ہی تو مال ہے جس میں کوئی میل، فقط سرکار کا مال ہے جو ہر میل سے پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میل، گندگی، ناپاکی، رجس اس گھرانے کے قریب آ ہی نہیں سکتی، تو لہذا چونکہ یہ میل ہے اسی لیے تو فرمایا ہم اہل بیت محمد، یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت، یہ فرمایا ہم، اپنے آپ کو بھی شامل کیا، فرمایا ہم اہل بیت محمد صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے کہ صدقہ مال کی میل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ جو کہ میں نے سمجھا دیا۔ ہمیں حکم دیا کہ احسان کر کے جتلاؤ نہ، اور خود فرما رہا ہے کہ میں نے احسان کیا۔ میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے قرآن کی آیت سماعت کی، اب حدیث بھی سماعت کیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت المنان، سرکار فرماتے ہیں احسان جتلانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کسی پر نیکی کی اور بعد میں اس کو جتلایا، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو آپ کے اور میرے امام ہیں، ہم جن کے مقلد ہیں، نعمان ابن ثابت رحمت اللہ، جنہوں نے یہ فرمایا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، بے شک ساری کائنات مجھے امام اعظم کہتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر 2 سال جو میں نے امام جعفر الصادق کی خدمت کی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کب کا ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے کسی کو قرض دیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، کسی کو قرض دے دیا تو وقت مقررہ پر جو تاریخ جو مقرر تھی اس پر وہ بندہ قرض واپس نہ کر سکا۔ امام اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے وہی بندہ آ رہا ہے جو مقروض ہے، جس نے قرض لوٹانا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے میری؟ اردو مشکل تو نہیں لگ رہی ہے؟ جو سامنے سے بندہ آ رہا ہے، اس نے جب دیکھا کہ امام اعظم آ رہے ہیں، ان سے قرضہ میں نے لیا ہے، وہ بڑا شرمسار ہوا، اس نے گلی میں سے رستہ تبدیل کر لیا۔ شرمندہ ہوا نا، کیونکہ وقت جو مقرر تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی، آپ امام اعظم اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے میری وجہ سے رستہ تبدیل کیا ہے، ایک بندہ جو میری وجہ سے شرمندہ ہوا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا حضرت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ قرض تو میں نے لوٹانا تھا، یہ کیا ہوا کہ آپ میرے سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ پہلے تو میرا قصور معاف کر کہ میری وجہ سے اللہ کے بندے کو رستہ تبدیل کرنا پڑا، مجھے معاف کر دے۔ کافی دیر منت سماجت کرتے رہے، حتیٰ کہ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کر دیا۔ کہا قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، تو نے میرا قصور معاف کیا، جا میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا۔ یہ ہمارے بزرگان دین، یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جو کسی کو قرض دے کر بار بار نہیں اس کو کہتے۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ جو کسی مقروض کو کچھ دیر مہلت دے دے، وہ انتظام نہ کر سکا تو اس کو مہلت دے دیتا ہے، اس کا مہلت دے دینا بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، نہ جانے وہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول بندہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے لا يدخل الجنت المنان، احسان جتلانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا لفظ اور سماعت کیجیے گا،
یہ میری بات یاد رکھیں کہ میلاد صرف کانوں کے چسکے کا نام نہیں ہوتا، میلاد اصلاح معاشرت کا نام ہے، کہ میرے رسول جو پیغام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اگلا جملہ، لا يدخل الجنت النمام، حضور نے فرمایا برائی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو کسی کی برائی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، چھوٹے قد کی تھی، چھوٹے قد کی، اس کا نام تھا صفیہ۔ کیا نام تھا؟ صفیہ اس کا نام تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور عورت آ گئی، وہ بات کر کے چلی گئی۔ جو دوسری عورت آئی نا، اس نے اشارہ کیا ایسے کر کے، اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا صفیہ ھذا وکذا، یہ جو صفیہ ہے یہ اتنی سی، اس کے قد کی طرف اشارہ کیا، اس طرح اشارہ کر کے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، تاجدار کائنات کے چہرے کی سرخیاں تبدیل ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اے بندی خدا، تو نے ایسا جملہ کہا ہے، خدا کی قسم اگر ساتوں سمندروں سے بھی اپنی زبان پاک کرنا چاہے، تیرا منہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نے ایسا جملہ کہا ہے، اور نہ جانے ہم دن کے اندر کس کس کا مذاق اڑاتے، کس کس کی برائی بیان کرتے، جنازہ پڑھتے کیا کہتے کہ چہرہ دکھاؤ، چہرہ دیکھنے کے بعد پھر ساتھ والے دیکھا نا جی چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے تاثرات ہیں، یہ ہمارے خیالات کا اظہار ہے۔ ساتھ والے کو کہتے ہیں ارے بد نصیب انسان، اس نے دنیا چھوڑ دی، تو نے ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، شکر کر اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری شکل تبدیل نہ کر دے۔ فرمایا کبھی برائی بیان کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت یہ جن کا کلام اکثر گلخانی پہ ساتوں پہ پڑھا جاتا ہے، میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف، صرف گلخانی اور ساتوں پر ہی نہیں ان کو سنتے، بلکہ یہ میلاد کے موقع پر بھی ان کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا جملہ تھا؟ آپ کی گردن میں تکلیف تھی، تو کندھے کے ساتھ ذرا چہرے کو اس طرف کر کے تو تشریف لے جا رہے تھے، بننے پر جا رہے تھے، تو کچھ عورتیں جو کہ کنویں میں سے پانی بھر رہی تھی، انہوں نے جب حضرت عارف کھڑی کو دیکھا تو دیکھ کر تو کہا لگایا، ہنس پڑی اونچی آواز کے ساتھ اور مذاق کیا، کہا یہ دیکھو تو صحیح کیسے چل رہا ہے۔ تو میاں محمد بخش وہ بھی پھر عارف کھڑی تھے نا، انہوں نے ایک جملہ کہا بیٹیوں اللہ تمہیں سدا سلامت رکھے، خوش رہو، لیکن ایک بات کا جواب دے دو، پانڈے تے ہسی ہو کہ کمار تے ہسی، مجھ پہ ہنسی ہو یا مجھے بنانے والے پر ہنسی، اس نے مجھے بنایا ہے اس پر ہنس رہی ہو۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں خلق کیا ہے۔ اگر عام انسان اتنا خوبصورت ہے تو بتاؤ آمنہ کلال محمد عربی کتنا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسن مصطفیٰ۔ حسن مصطفیٰ کا انہوں نے نعرہ لگایا۔ میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں، اور شعر بھی سید نصیر الدین کا پیش کرتا ہوں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کو چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، وہ ان کا فقر کے رشکائے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ اور ایک شعر جو مجھے بڑا پسند ہے، آپ نے فرمایا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے بے آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہ جٹ کے لوگ بیٹھے ہیں تو میں ایک پنجابی کا بھی شعر پڑھ دیتا ہوں۔ تو ہجے میڈا یار نے ڈٹھا، جنو ویک کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جے او چاوے شیر چمندی
सारा गुलशन सीस नवावे जे ओ पावे अत फुल्लां विच अत फुल्लां दी शान वधावे केड़ा इत्थे गिण गिण दसे जिथे गिनती भी मुक जावे सिफतां पाक रसूल दियां दा इत्थे कौन बयान सुनावे अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे रुख तो नकाब हटावे अकल रब ने इन्नी दित्ती इल्मां विच ना आवे इल्म रब ने इन्ना दित्ता अकलां विच ना आवे आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और एक बड़ा बारीक जुमला दे रहा हूं, अहले ज़ौक़ की नजर है, बड़ा बारीक जुमला। जिस जगह आपकी तस्वीर बनाई होगी, जिस जगह आपकी तस्वीर बनाई होगी, रूहे यूसुफ भी देखने आई होगी, रूहे यूसुफ भी देखने। तो मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। फरमाया कि बुराई बयान करने वाला जन्नत में दाखिल, एहसान जितलाने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कुरान का भी यही हुक्म है कि एहसान करके ना जितलाओ, हदीस का भी यही हुक्म है कि एहसान करके ना जतलाओ। तो बारी ताला हमें समझा कि तेरा ज़ाब्ता क्या है, कि तेरा कानून क्या है, तेरी मंशा क्या है, तू क्या बताना चाहता है। हमें हुक्म देता है एहसान करके ना जतलाओ, तेरा रसूल कहता है नेकी करके ना जतलाओ, और खुद कहता है कि मैंने मोमिनों को मोहम्मद देकर एहसान किया। हमें नुक्ता तो समझा, क्या वजह है, हमें बता तो सही। फरमाया यही तो बताना है कि सारी कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो सब मिलाकर कुछ भी नहीं मगर मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा सब कुछ है। अभी मैं बात को खोलता हूँ कि एहसान क्यों जितला, एहसान जितलाने की वजह क्या। काफी बेशुमार वजूहात उलमा बयान करते रहते हैं, लेकिन उसकी दो वजूहात बयान करके मैं फिर अगले मौजू की तरफ आता हूँ। जिसने अली सुनना है, तो ना दिल्ली में बैठते हैं की सुनना है, अली सुनना नास्ते तो फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाज़रीन मोहतरम, एहसान जितलाने की पहली वजह क्या है। और मैं एहसान इसलिए जितलाया कि जब तुम्हारे घर के अंदर कोई फौत होता है, आम हालात बता रहा हूँ, सबसे पहले बेटे हों, रिश्तेदार हों, वालिदैन, किसी का कोई फौत हो जाए फोन उठाते हैं। पहले तो खुद रोते हैं कुछ देर, जब बहल जाते हैं, संभल जाते हैं, फिर फोन उठाकर सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन करते हैं। और जो आगे फोन सुन रहा है उस वक्त तक फोन नहीं रखता जब तक कि ये नहीं पूछ लेता कि जनाजा कब है। ऐसे ही है जी, इत्तेफाक करते हैं। हाँ जी। मतलब इसको सादे जुमले में अगर बयान कर दूं कि वो फोन उस वक्त तक नहीं रखते जब तक कि ये नहीं कह देते कि घर से इसे निकालना कब है। घर से यही मतलब है ना जी कि जनाजा कब है, कि कब इसकी चारपाई घर से निकालनी है, कब इसकी मैयत को घर से निकालना है। कुछ देर पहले तो ये चौधरी था, अब मैयत हो गई। वही सारे दोस्त जो कहते थे कि हम तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। मां कहती थी बेटे मैं तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। बाप कहता था कि बेटे तेरे लिए जायदादें बेच दूंगा। आज चंद फरलांग पर उसकी कब्र है, चंद उसके इलाके के कब्रिस्तान के अंदर उसको दफन किया गया। लेकिन मुझे बताएं, क्या उसका दोस्त उसकी कब्र में साथ लेटा? क्या उसकी मां उसके साथ कब्र में गई? क्या उसका बाप उसकी कब्र में गया? फरमाया है मेरे महबूब के गुलामों, इसीलिए तो तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने एहसान तुम्हारी इन नेमतों का क्यों नहीं जितलाया। और हबीब का एहसान इसलिए जितलाया है कि तेरी सगी मां तेरे साथ नहीं जा रही, तेरे दोस्त तेरे साथ नहीं जा रहे, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, आज उन्हां भी बारियां मारियां। आज कहां गए वो सारे? सब पीछे हट गए। सबकी दोस्ती, सबका प्यार, सबका उन्स कब्र की दीवार तक था, सब वापस पलट आए। जहां कोई नहीं गया वहां कब्र के अंदर भी आया है तो मेरा महबूब मोहम्मद तेरी कब्र में आया। इसलिए मैंने एहसान जतलाया।
کہ جہاں سارے ساتھ چھوڑ گئے جڑے کہندے سی مراں دے نال تیرے اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے محمد بوٹیا چوتھائی جگ سارا کملی والے دی سچی احسان جتلانے کی وجہ یہ. اور اب دیکھیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ جو مرنے والا ہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، امام کے پیچھے پڑھتا رہا، امام کے پیچھے پڑھتا رہا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید الفطر، عید الاضحیٰ، آخر اس نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ جب یہ دنیا سے چلا گیا تو اس نے امام کو بھی پیچھے کر دیا. امام پیچھے ہے، چاہے مسجد نبی کا امام ہو، چاہے حرم کا امام ہو، پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کی چارپائی آگے ہوگی. کیا وجہ ہے؟ علماء نے ایک ہی وجہ لکھی ہے، کیونکہ اس نے کچھ دیر بعد قبر میں جا کر دیدار مصطفیٰ کر رہا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو یہ سرکار کا کرم ہے کہ حضور ہر امتی کی قبر کے اندر جلوہ فرما ہونے والا. تو احسان جتلانے کی پہلی وجہ یہ ہے، یہ بچوں کو چپ کروا دیں. اور احسان جتلانے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم کسی بھی نعمت کا حق شکر ادا نہیں. یہ دانت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تجوید کے جو شغف رکھنے والے ہیں قرآن حضرات، قاری عمر دراز صاحب جانتے ہوں گے کہ یہ دانتوں کے بھی نام ہیں تجوید میں. دواحق، تواحن، نواجز، انیاب، سنایا، ربائی، پھر سنایا اولیا، سنایا سفلا. یہ جو پیر میر علی شاہ کا شعر ہے نا، کتھے میرے علی کتھے تیری، یہ سنا سے مراد وہ سنا نہیں ہے، سنا سے مراد سنا دانت مبارک کہ میر علی کو دیکھ کر سرکار نے دندان دکھائے اور حضور مسکرا پڑے، یہ سنا ہے. تو کہا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کہا سرکار کے دندان کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے. تو دندان کے بھی نام ہیں عربی کے اندر. کسی بڑے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں، ڈینٹسٹ کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ ایک قیمتی دانت 1,00,000 روپے کا ہے، ایک دانت 1,00,000 روپے کا ہے. وہ تو عام بندہ، ہر بندہ اپنے منہ میں 32 لاکھ روپے لے کے پھر رہا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے مالک کی. یہ تو ہماری نالائکی ہے نا کہ ہم صاف نہیں کرتا، اگر نہ یہ تو مالک کی اتنی بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا وہ احسان جتلاتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے میری نظر میں یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے، مالک فرماتا ہے ہاتھ میں نے تجھے نوکر کے طور پر دی کہ بڑے بڑے جانور ہیں سب اپنی خوراک کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، لیکن تجھے نوکر کے طور پر 2 ہاتھ دے دیے، لقمہ توڑ کے خود منہ کے قریب کا، تیرا سر جھکے تو فقط میری بارگاہ میں جھکا. ہاتھ تیرے ہیں، لیکن سن یہی کل قیامت کے دن سورہ یاسین میں ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن زبان کو مکفل کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، یہ کان گواہی دیں گے کہاں برائی سنتا رہا، آنکھیں گواہی دے گی کہاں رات کی تاریکی میں ٹچ موبائل پر کیا دیکھتا رہا، یہ پیر گواہی دیں گے کہ کہاں برائی کے اڈوں پر چل کر جاتا رہا، ہاتھ گواہی دیں گے کس کس پر ظلم کرتا رہا. مالک فرماتا ہے اس لیے تو میں نے احسان نہیں جتلایا کہ یہ تیرے اپنے ہو کر تیرے خلاف قیامت کے دن گواہی دے رہے ہیں، جہاں تیرے اپنے تیرے خلاف ہیں لیکن میرا محبوب محمد تیرے گناہوں کو چھپا رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں، مصطفیٰ بالوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے. احسان جتلانے کی دوسری وجہ یہ ہے، کہا کہ تیری اپنی نعمتیں جو تیرے ساتھ ہم نے منسلک کر دی وہ بھی تیرے خلاف ہیں. جہاں تیرے گناہ یہ ظاہر کر رہے ہوں گے، میرا حبیب تیرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہوگا.
امتی کتنا بد نصیب ہے جو اسی حبیب کو، اسی نبی کو اپنے جیسا کہتا ہوں، اور لے کر بیٹھا ہے کسوٹی، ترازو لے کر بیٹھا ہے. اتنا علم تھا، اتنا علم نہیں تھا. کوئی حاضر کہتا ہے، کوئی ناظر کہتا ہے، کوئی نور کہتا ہے، کوئی بشر کہتا ہے. سید نصیر الدین نے تو بات ہی ختم کر دی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ بھلا کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. شکر کر اللہ کی بارگاہ میں. سرکار کی داڑھی مبارک میں 33 سال سفید آ گئے. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا محمد کو سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا. کیا ہے سورۃ ہود میں؟ پچھلی امتوں پہ جو عذاب اترے ان کا ذکر ہے. کوئی گناہ کرتا ہے اگلے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے یہ گناہگار، یہ ڈاکو، یہ چور ہے، یہ زانی، یہ بدکار ہے. آج ہمارا چہرہ سلامت ہے. یہ تیری فعل اللہ کریم کا کمال نہیں، یہ صدقہ ہے مدینے کے گنبد خضرا کے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حبیب تیری امت میں اتنے گناہ ہیں، عذاب تڑپتا ہے آنے کے لیے، تیرے گنبد کا حیا کر کے واپس چلا جاتا ہے. اس لیے امت پر کبھی عذاب آ ہی نہیں سکتا اجتماعی طور پر. حاضرین محترم، یہ دو وجوہات ہیں کہ مالک نے اپنے حبیب کی آمد کا احسان جتلایا. تو یہ بات ختم کر دی. یہ موضوع اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو گھنٹوں اس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ آپ حضرت علی کی شان بیان کریں. دیکھیں مقام حیدر کرار سمجھنے کے لیے اس دل کا پاک ہونا ضروری ہے، وگرنہ جن کی آنکھوں پر پردے ہوں، تعصب کی اینک ہو اور دل میں بغض ہو تو پھر علی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. حاضرین محترم، ہم نماز پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہر نماز کے اندر ہمارے اہل حدیث حضرات بیان کرتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہ حدیث بخاری میں ہے. اس میں تھوڑا سا ہمارے مسلک کی ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کا حصہ ہے، اور اس کے اندر ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز میں صراط مستقیم، صراط مستقیم. کسی کے گھر فاتحہ پڑھنے چلے جائیں، فاتحہ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم. عابد ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، جو بھی ہوگا وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. تو آخر کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حدیث پیش کر رہا ہوں محدث ابن مردوہ کے حوالے سے، جنہوں نے وہ 350 آیتیں اکٹھی کی قرآن کی جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. آخر اسلام کا دربار سجا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے. صحابہ میں کون کھڑے ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو گئے اور انہیں سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، صراط مستقیم مانگتا ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ 7 مرتبہ پوچھا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ہر موقع پر سرکار بٹھاتے رہے. کچھ دیر کے بعد اسی مجلس میں مولا کائنات تشریف لائے، حیدر کرار جانے کائنات، مولا کل امیر کائنات آئے. حضور نے فرمایا تم میں کوئی سوال کر رہا تھا، صراط مستقیم کا سوال کر رہا تھا. کون تھا وہ؟ کہا یا رسول اللہ میں تھا. مجھے بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيًّا
हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फरमाया इन्ना हाज़ा अलिय्युन सिरातल मुस्तकीम, ऐ सिराते मुस्तकीम का पूछने वालों, नमाज में सिराते मुस्तकीम मांगने वालों, दुआ में सिराते मुस्तकीम तलब करने वालों, सुनो मेरा अली ही सिराते मुस्तकीम है, मेरा अली ही सिराते मुस्तकीम है। हाज़रीन मोहतरम, किसको बता रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? गोया के बताने का मकसद ये है, आका बताना चाहते हैं कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। क्योंकि अली का और मैं मोहम्मद का मिजाज आपस में मिलता है, मेरा और अली का आपस में मिजाज मिलता है। सिर्फ मेरे साथ ही मिजाज नहीं मिलता, अली का कुरान के साथ भी मिजाज मिलता है। हाकिम साहब ने भी कलाम लिखा है ना, मेरे अली का कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। गोया के बता रहे कि अली वो है जिसका मिजाज मोहम्मद से भी मिलता है, ईमान से भी मिलता है, कुरान से भी मिलता है। तो लिहाजा जिसका मिजाज मिलता है वही तो सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह अकबर। आप देखें ना कि आकल इस्लाम जब मक्का से मदीना आए, हदीस आपने सुन रखी है, जिन्होंने हिजरत की उनको कहा जाता है मुहाजिर। क्या? मुहाजिर। और जो वहां मदीने के रहने वाले थे उनको कहा जाता है अंसार। क्या? अंसार। आकल इस्लाम जब तशरीफ लाए, वो मदीने के रहने वाले लोग, उनके साथ मुलाकात थी, पहली मुलाकात पहले थी। हुजूर ने मुहाजिरीन को अंसार का भाई भाई बना दिया। जिस तरह सामने आते गए हुजूर समझते गए कि इसका मिजाज किससे मिलता है, इसका मिजाज अबू बकर का मिजाज किससे मिलता है, उमर का मिजाज किससे मिलता है, उस्मान का मिजाज किससे, जिस जिसका मिजाज मिलता था हाथ में हाथ देते रहे, भाई बनाते रहे। वो निगाह मुस्तफा के सामने आता गया, हुजूर दिल के हालात जानते चले गए। हुजूर की निगाहें जहां जाहिर को देखती हैं वहां बातिन को भी देखती हैं। हुजूर भाई बनाते रहे, सबको भाई बना दिया। हैदर करार एक तरफ खड़े होकर आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, आका मेरे से गलती हो गई, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। फरमाया अली तू देख रहा है, मैंने उसको उसका भाई बनाया जिसका जिससे मिजाज मिलता था। अली तेरा तो मिजाज मोहम्मद से मिलता है, तेरा मिजाज तो मोहम्मद से मिलता है। लिहाजा तेरी शान ये है, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मोहम्मद का भाई है। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। वो एक मौलवी सा है, नाम उसने सुलेमान मिसबाई रखा हुआ है वो मगरमच्छ। ये मगरमच्छ नहीं होता जो अखा मीट के बैठा होता है, ये तो बकरी नेड़े होती है, हरनी है जो पट्टा मार ले, रोता रहता है बैठा स्टेज पर। जब सुन्नियों को काबू कर लिया तो फिर उसने आकर जो चवल मारी है उसने स्टेज पर। उसने क्या कहा? उसने कहा जी वो जो हाकिम साहब ने कलाम लिखा कि अली बरगा जमाने, तो उसका दूसरा मिसरा कैसे है? अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। उसको इस मिसरे से बड़ी तकलीफ हो गई। उसने कहा कि भाई क्या अबू बकर हुजूर के भाई नहीं थे? क्या उमर हुजूर के भाई नहीं थे? इन्नमल मोमिनून इखवा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इस आयत के पेश नजर क्या अली के जो दूसरे भाई हैं जाफर तैयार, हजरत अकील, क्या वो हुजूर के भाई नहीं है? सिर्फ अली को ही भाई बनाए? ये उसने जब जुमला कहा तो मेरे जहन में एक बात आई। मैंने कहा कि क्या मेरे रसूल को पता नहीं था? बोलिए। तो हुजूर ने तखसीस के साथ नाम लेकर अली को क्यों कहा कि अली तू फकत तू ही दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मोहम्मद का भाई है। सारी जिंदगी सरकार ने अली को भाई कहा है, लेकिन अली ने जब भी सरकार को पुकारा या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा। ये मकाम है मौला कायनात, ये अदब था बारगाह रिसालत का। हाज़रीन मोहतरम, ये शान है मौला कायनात अली शुल मुर्तजा की। और देखें कि आकर इस्लाम की जात तैयबा ने जब आखिरी खुतबा दिया,
उस मौके पर भी हुजूर ने क्या फरमाया था, दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरा मेरी अहले बैत है। अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक मौलवी साहब कह रहे थे नहीं जी, कुरान है और दूसरा सुन्नत है। एक कुरान को छोड़ा और दूसरा सुन्नत को छोड़ा है। मैंने कहा कि सुन्नत देखनी है तो सुन्नत को समझना पड़ेगा कि सुन्नत होती क्या है। क्या बात, सुन्नत होती क्या है, सुन्नत का माना क्या है। सुन्नत का मतलब ये है कि जो काम हुजूर ने किया हो, जो हुजूर ने किया हो। मसलन मिसाल के तौर पर गो का गोश्त हुजूर के सामने पेश किया गया, हुजूर ने नहीं खाया, हुजूर ने नहीं खाया। गो समझते हैं जी, हाँ जी, हाँ जी। ये छिपकली की तरह का आपके इलाके में तो पाया जाता हो। हाँ जी, तो हुजूर ने नहीं खाया, हुजूर के सामने एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने खा लिया, हुजूर ने मना भी नहीं किया। मना भी तो हलाल है लेकिन सुन्नत नहीं, क्योंकि हुजूर ने जो नहीं खाया। बिल्कुल तो सुन्नत वही बनेगी जो हुजूर ने अमल किया हो। बिल्कुल। तो अब देखना पड़ेगा कि हुजूर की सुन्नत क्या क्या है, क्या बात, हुजूर की सुन्नत क्या क्या है, क्या क्या है। मैंने अभी इरफान मेलवी साहब नकावत में कह रहे थे कि आकर इस्लाम नमाज पढ़ा रहे हैं और पुश्त पे इमाम हुसैन बैठ गए, तो पता चला कि सरकार की पुश्त पे हुसैन बैठे, सरकार ने सजदा लंबा किया, सरकार ने हुसैन के लिए खुतबों को छोड़ा, खुतबे को छोड़ देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हुसैन के लिए सरकार का मजलिस को छोड़ देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हुसैन के मुंह में जुबान देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हुसैन की मोहब्बत को बयान करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हुसैन के गम में रोना मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी की सुन्नत है। अली की शान 1.25 लाख मजमे के सामने बयान करते हुए फरमा देना, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मैंने कहा मौलवी साहब कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, तुम्हें आना दरे अहले बैत पर ही पड़ेगा। चाहे कुरान और अहले बैत कह लो या कुरान और सुन्नत कह लो, तुम्हें आना दरे अहले बैत पर ही पड़ेगा। सरकार फरमा रहे हैं कि जिसने दो चीजों को थामे रखा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो पता चला सिराते मुस्तकीम अगर ढूंढना है तो वो रास्ता है ही अहले बैत का। इस पर हुजूर से हबा को फरमा रहे हैं कि तुमने इस रास्ते पर चलना है। हाज़रीन मोहतरम, मैं मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा आपके इल्म की एक दो बातें करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, कि हमने रसूल भेजा है जो शान उम्मियत रखता है, उम्मी शान वाला रसूल भेजा है। बाज़ बदबख्तों ने इसका तर्जुमा किया है अनपढ़। माज़अल्लाह, जो मुफ्ती साहब बैठे हैं कराची के अंदर, तारिक मसूद साहब, उन्होंने इसका तर्जुमा किया, लेकिन मेरे शेख हुजूर ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है ऐसी हस्ती की जो दुनिया में किसी के पास न पड़ी हो, जिसे खुद खुदा ने पढ़ा कर भेजा हो। मौला कायनात हैदर कर्रार आपके मुतालिक सरकार ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमती व अलीयुल बाबुहा, मैं हिकमत का शहर और अली उसका दरवाजा है। अगर बाबे नबुव्वत पर, शहरे नबुव्वत पर, इल्म शहरे नबुव्वत पर जाना है तो जाते हुए भी अली से मिलना पड़ेगा और आते हुए भी अली से मिलना पड़ेगा। अली के बगैर इल्म तक रसाई मुमकिन हो ही नहीं सकती। वो बंदा जाहिल है, वो बंदा जाहिल है कि जिसके दिल में हैदर कर्रार का बुग़्ज़ है। और मैं एक बात कर दूं, अक्सर मैं करता हूं, अली से बुग़्ज़ क्यों रखते हैं, दुश्मनी क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि इनके बड़ों को अली की तलवार ने काटा है। इस जुमले पर मैं खुद कह रहा हूं कि आप कहिए जरा सुभान अल्लाह। एक एक बंदे की कसवटी होगी, आखिर पर हर बंदा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात, रखते हैं वही बुग़्ज़ हैदर कर्रार से जिनके बड़े मारे गए जुल्फ़कार से। आप देख लें, बदर से लेकर करबला तक
جتنے بھی ہیں. آج یزید نے کہا تھا جب امام حسین کا سر سامنے پڑا تھا, اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہا آج میں نے اپنے بدر کے بڑوں کا بدلہ لے لیا. یہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا. نہ کوئی نبوت آتی تھی, نہ نبوت تھی, نہ کوئی وحی آتی تھی, نہ کوئی فرشتہ تھا, نہ رسالت تھا. رسالت کا کوئی معاملہ تھا, اس نے تو صاف حضور کی رسالت کا انکار کیا. ابھی بھی کچھ بدبخت ہیں یزید کو رضی اللہ کہنے والے. میں تو کہتا ہوں تمہیں یزید مبارک ہے, ہمیں حسین مبارک ہے. میں شعر دے رہا ہوں, آپ کے بھی کام آئے گا. لعین اعظم بھڑکنا اتنا, آپ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. یہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا, آپ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا اپنا. یزید کی سب نسل تیری, ایک شاہ مشرقین میرا. خدا کی لعنت تیرا مقدر, خدا کی رحمت میرا نصیب. مجھے تو منظور ہے یہ سودا, یزید تیرا حسین میرا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, مرد آباد. ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت. نعرہ حیدری. دالوال شریف میں ایک بزرگ رہتے ہیں, یہ بابا جی کی ٹوپی دیکھ کے مجھے وہ ہستی یاد آ گئی, صوفی برکت علی لدھیانوی. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کا, آپ نے فرمایا کربلا کے بعد تو مسلک کی تو کھیڑ ختم ہو گئی, مسلک ہے ہی دو. کہا ایک یزیدیت ہے, ایک حسینیت. آبادی ہے دنیا کی, تقسیم نہیں مشکل. کچھ لوگ یزیدی ہیں, کچھ لوگ حسینی. کیا بات, بلکہ کچھ لوگ یزیدی ہیں, یہ سب حسینی ہیں, یہ سب حسینی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تو کربلا کے بعد بات ہی واضح ہو گئی, بات ختم ہو گئی. حاضرین محترم, فرمایا انا مدینۃ العلم و علی الباب, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. حیدر کرار کا علم دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, شان نزول کیا ہے, سفر میں اتری, حضر میں اتری, مکے میں اتری, مدینے میں اتری, رسول کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, کس وقت, وقت کون سا تھا. کہا علی ہر بارے میں جانتا ہے, کیونکہ رسول نے فرمایا ہے علی جو مال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی جو مال حق, والحق مال علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اے اللہ ساری کائنات حق کے پیچھے چلتی رہے, مگر جدھر میرا علی جائے حق کو پیچھے پیچھے چلا. ادھر علی جائے گا حق پیچھے جائے. پھر بھی سوال کرنا کہ حق ادھر تھا, حق ادھر تھا یا ادھر تھا. اور میں ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, درمیان میں ایک بات آ گئی, اگر آپ اجازت دیں. یہ علماء بیٹھے ہیں, میں افسوس کرتا ہوں کہ سٹیجوں پر اس ہستی کا ذکر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پتا ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ عمار یاسر. 7ویں نمبر کا مسلمان ہے, 7ویں نمبر پر کلمہ پڑا. ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ عورت ہے, مرد نہیں ہے. پہلی شہیدہ, اسلام کی بنیادوں میں جس کا خون ہے. اتنے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کے والد حضرت یاسر اسلام کے پہلے شہید. عمار یاسر کون ہے؟ جن کے متعلق میرے رسول نے فرمایا ساری کائنات جنت کی مشتاق ہے, مگر عمار جنت تیری مشتاق ہے. جنت کہتی ہے اللہ عمار مجھے دے دے, عمار مجھ میں آ جائے. وہ ایک جگہ تے میں نا صحابیاں دا ذکر کردا پیا سی, اے جڑے مولائی ہیں, مولا علی نو منن والے, حضرت مقداد, حضرت مقداد, انہاں دا میں ذکر کیتا. وہ اکھنے کو پیر ہیں, انہاں کے لیے صدا سنیا پہلی باری ہے نا. حضرت مقداد اتنے جلیل القدر, حضرت ابو ذر غفاری, حضرت میسم تمار, عمار یاسر کا سانو دا مولوی ہے, دس گئی کوئی نہیں آئی, بتایا ہی نہیں گیا کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں, اہل سنت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے,
لیکن ڈنڈی نہ مارو. پتہ مکہ میں مسلمان ہونے والے جن کو طلقاء میں شامل کیا گیا، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ جو بلند رتبے کے جو صحابی ہیں ان کو نہ ان کے نام کے لنگر، نہ جلسے، نہ جلوس، نہ تحریکیں، نہ تنظیمیں، نہ مسجدیں. کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ صحابہ کے نام پہ روٹیاں کھانے والے، صحابیوں کے نام پہ چندر جمع کرنے والے. کیا ہمارے یاسر کی صحابیت نظر کیوں نہیں آتی؟ جن کے متعلق رسول فرماتا ہے اہل بیت کے بعد عمار کا نام کسوٹی ہے. کسوٹی، جس کے دل میں اس کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں اس کا بغض ہے وہ منافق ہے. سرکار نے فرمایا. جن کے متعلق سرکار میں حدیث پڑھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. حدیث کا نمبر 2812 ہے بخاری میں ہے. سرکار نے فرمایا ستقتلک فیۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حضور کا فرمان. یہ ہمارے یاسر وہ ہستی ہے جن کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ سارے لوگوں کا ایمان دلوں میں ہوتا ہے لیکن اللہ نے تیری ہڈیوں کی گودوں میں بھی ایمان بھر دیا ہے. اس ہستی کو ہم بلا بیٹھے، اس ہستی کا ذکر ہی کوئی نہیں، فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ علی کا سپاہی تھا، علی کے لشکر کا جرنیل تھا، اس لیے اسٹیج پر ذکر نہیں ہوتا. ان کے یہ علی کی جماعت میں تھا، اس لیے جس کا تعلق علی کے ساتھ ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. بالکل اور سارے پھدی جاندے جیڑا عمران خان دا ساتھ دے گا. اسی لیے تو حضرت ابو طالب سے بغض ہے، اسی لیے تو فاطمہ بنت اسد سے بغض ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی، علی سے بغض بھی حج کی خواہش بھی. ارے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسی میں قبلہ علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا، بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. علی نال مقابلے کرنا ہے، علی نال مقابلے کرنا ہے، کدی سیج رسول تے سم کے دس. علی نال مقابلے کرنا ہے، کدی سیج رسول تے سم کے دس. علی جمعہ کعبے دے سین وچ، تو کچی مسجد وچ جم کے دس. علی آیا ہے تو خدا کے گھر میں، بکعبہ ولادت با مسجد شہادت، کسیرا میسر نہیں سعادت، بکعبہ ولادت با مسجد شہادت. کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا، بازو پکڑ کر بستر پر لٹایا کیوں تھا، ہاتھ پکڑ کے خم میں لہرایا کیوں تھا. اگر یا علی کہنا ناجائز ہے پھر پوچھو نبی سے کہ خیبر میں بلایا کیوں تھا. حیدر کرار کی شان اتنی ہے میں ساری رات بھی لگا رہوں، خدا کی قسم علی کی عین بھی نہیں پڑھ سکتا، کیا بات، کیا بات. عین بھی نہیں بیان ہو سکتا. انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں جانتا ہوں قرآن کے متعلق. کہا کہ ساری کا قرآن کا خلاصہ مالک نے سورۃ فاتحہ میں رکھا، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں رکھا، اور با کا خلاصہ با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں رکھا. پوچھا گیا حضرت بتائیں وہ نقطہ کیا ہے، فرمایا انا النقطۃ تحت البا، وہ جو با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی المرتضیٰ. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. حیدر کرار کا وہ علم ہے. حاضرین محترم، ایک یہودی آیا آپ دے کول، او دی داڑھی ٹاوا ٹاوا آئی تھوڑی تھوڑی، دو وال ایدے ہیں تے دو ایدے تے دو ایدے. اس آکھے میری داڑھی ہے، داڑھی دا ذکر ہے قرآن وچ.
یہ تو ذکر ہے کو آپ نے فرمایا ہاں ہے حدیث پاک آپ نے قرآن کی آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی فرمایا کہ جو پاکیزہ فصل ہوتی ہے جو کھیتی ہوتی ہے وہاں فصل بھی پاک ہوتی ہے جہاں کھیتی پاک ہوتی ہے وہاں فصل بھی پاک ہوتی ہے جو کھیتی نہ پاک ہوتی ہے وہاں فصل بھی ٹاواں ٹاواں کہاں علی کے علم کو حوالہ یاد نہیں کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جی اچھا جی حضرت حذیفہ بن یمان دی نہ گل کر چھٹی ہے اچھا جی انہاں دی بھی گل کر دیں حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول صاحب سر رسول جن کو لقب میرے رسول نے دیا ہے چلو آخری گل ہے میں گلا اور کرنی ہوں میں آخری گل کرتا پیا ہے حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے ساتھ رکھا تھا 30,000 صحابہ حضور کے ساتھ اور یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ جس غزوے میں علی ساتھ ہی نہیں گئے باقی جتنے غزوہ ہیں سب میں علی ہیرو ہے بدر کے غزوہ میں 70 کافر مارے گئے 36 کافر دا مولا علی نے کٹے بالکل بالکل احد میں جہاں بڑے بڑے ساتھ چھوڑ گئے لیکن علی نے ساتھ نہیں چھوڑا خیبر کی جنگ دیکھ لو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا بڑے بڑے غزوات دیکھ لو غزوہ خندق دیکھو احزاب دیکھو عمر ابن عبد ود کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا مرحب 2 نیم سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کیونکہ یہ مارا علی کا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ واحد غزوہ تبوک ہے جس میں مولا علی ساتھ نہیں ہے کہا یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جبکہ میں تو علی وہ ہوں کہ جس کی تلوار گستاخ کا سر کاٹے بغیر رہتی نہیں ہے حضور مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے فرمایا علی تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تیری اور میری مثال ایسے جیسے موسیٰ و ہارون کی ہے سبحان اللہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ایک نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت آخر تک ہر بندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بے شمار بے شمار غلام احمد قادیانی پہ لعنت بے شمار بے شمار سرکار کی ختم نبوت کے متعلق اگر کوئی شخص ذرا برابر خیال بھی لائے ذہن میں وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے سوچنا بھی کفر ہے آخری نبی میرا رسول حاضرین محترم حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے ساتھ واپسی ہو رہی تھی رات کا وقت تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں ایک پہاڑی آتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہوئے باقی جو تھے ان کا پلان تھا کہ ہم اوپر سے دھکا دیں گے معاذ اللہ جو منافق نکلے تھے جماعت میں سے انہوں نے کہا دھکا دیں گے اور اگلے دن کہہ دیں گے کہ حادثہ ہوا تھا اور بانی اسلام کا کلا کما ہو جائے گا یہ ان کا پلان تھا لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے نیچے سے جاؤ میں اور حذیفہ اوپر سے جائیں گے کیونکہ میرا رسول دلوں کے حالات جانتا ہے سرکار نے لیکن پھر بھی اس میں رات کا وقت تھا 12 منافق نکلے جماعت سرکار کی ہے صحابہ کی اس میں سے 12 لوگ نکلے اور وہ نکل کر انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی حضور نے فرمایا حذیفہ وہ دیکھو میرے لوگ ہی مجھ پر حملہ کر رہے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے ہاتھ ڈنڈا میں ڈنڈا لے کے انہیں دے گھوڑیاں دے منہ تے مار مار کے انہوں بھجا دیتا سارے گھوڑے بھگا دیے جب میں واپس پلٹا حضور نے فرمایا حذیفہ جانتے ہو کہ وہ کون تھے یا رسول اللہ میں نہیں پہچان سکا انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے رات کا وقت تھا کہ اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اتنا اندھیرا تھا تو میں نہیں پہچان سکا سرکار نے فرمایا حذیفہ صبح آنا میں تمہیں ان کا نام بھی بتاؤں گا ان کے باپوں کا نام بھی بتاؤں گا سبحان اللہ ان کا نام بھی بتاؤں دے ابیاں دا نام بھی دسے سبحان اللہ کیدا پتر ہے میں بتاؤں گا صبح آنا پوچھا گیا آپ گئے تھے سرکار کے پاس کہاں گیا تھا
حضور نے بتائے؟ کہا ہاں بتائے ہیں، لیکن فرمایا جب میں نے عرض کیا رسول اللہ ہم ان کو قتل نہ کروا دیں، فرمایا اگر قتل کروائے تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی مروا رہا ہے، لیکن یہ میرا راز ہے، کسی کو مت بتانا، ان کا نام کسی کو مت بتانا، قیامت کے دن اللہ ان کو سب کے سامنے لائے گا جس نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن ایک نشانی بتائی، فرمایا ان میں 8 کی موت دوبیلہ پھوڑے سے ہوگی، بس اتنی سی بات ہے، لیکن نام سرکار نے حضرت عمر ساری زندگی پوچھا کرتے تھے حضرت حذیفہ سے، حذیفہ تینوں اللہ دا واسطہ ہے 10 چاہ کہ نہیں میرا نام تو نہیں ہے بیچ، حضرت عمر جیسی ہستی پوچھتا ہے کہیں میرا نام تو نہیں ہے، تو فرمایا کرتے تھے نہیں تیرا نام نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کو بھیجا کرتے تھے جب کوئی مدینے میں جنازہ ہوتا، فرماتے جاؤ جا کر دیکھ کرو جنازے میں حذیفہ آیا کہ نہیں آیا، اگر حذیفہ جنازہ پڑھے گا تو عمر بھی پڑھے گا، ایسا نہ ہو کہیں حذیفہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھ لے، یہ ہے حضرت حذیفہ۔ لیکن اب میں بات آخری جملے کہہ رہا ہوں، جب تک میرا رسول تھا منافقوں کے بارے میں باخبر کرتا رہتا تھا، 80 منافق مسجد سے نکالے ہیں میرے رسول نے، فرمایا فلاں بھی نکل جائے فلاں بھی نکل جائے، عورتیں بھی تھیں ان کو بھی نکال دیا، جب تک رسول تھے منافقت کا پتہ چلتا رہا، اور جب سرکار کا وصال ہو گیا اب دیکھنا تھا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، پھر اس کی کسوٹی ایک ہی نام ہے، وہ نام ہے علی المرتضیٰ۔ صحابہ کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، ہماری مجلس میں مومن بھی آتے تھے منافق بھی آتے تھے، پہچان کرنی ہوتی اپنا کون ہے بیگانہ کون، وہاں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگاتے، جو علی کا نام سن کے جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے، جس کو واش روم کی عادت پڑ جائے ہم سمجھ جاتے کہ یہ پکا منافق ہے، اور جو علی کا نام سن کر آپ کی طرح مسکرا پڑتا ہم جان جاتے یہ اپنا ہی بیٹھا ہے۔ خوش نصیب ہے آپ کہ جنہوں نے مولا کائنات کا ذکر سنا، سرکار کی محفل کو سنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے اور آپ دوستوں کا مل بیٹھنا قبول کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔